ایک خاموش گاؤں جو گرد آلود کھیتوں اور دور پہاڑیوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، وہاں ایک خاکسار استاد رہتا تھا۔ ایک عام سا آدمی، مہربان دل والا، کندھے پر ایک چھوٹا سا بستہ اور تعلیم سے بے پناہ محبت رکھنے والا۔ ہر صبح وہ ایک پرانی خستہ حال جماعت میں داخنچیں چرچراتی تھی اور سورج کی روشنی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر رقص کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی قیمتی وسائل نہیں تھے، صرف چاک، کہانیاں اور یہ کا حقدار ہے۔ جب اسکول ختم ہوتا تب بھی اس کے اسباق ختم نہ ہوتے۔ درختوں کے نیچے، گھروں کے برآمدوں میں، لالٹین کی روشنی میں وہ اپنا وقت، اپنا صبر اور اپنی روح بچوں کے لیے وقف کر دیتا۔ بچے سنتے، ہنستے، سیکھتے اور وہ بدلے میں کچھ نہ مانگتا۔ مگر گھر پر غربت کا بوجھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اپنے بچے مسلسل جدوجہد سے تنگ آ چکے تھے۔ اتنی محنت کیوں کرتے ہو جب بدلے میں کچھ نہیں ملتا؟ وہ کہتے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس خاموش آنکھیں اور ایک دل جو ان کی سمجھ بوجھ کو ترس رہا تھا۔ پھر بھی وہ تھما نہیں۔ رات کو لالٹین کی روشنی میں کاپیاں چیک کرتا اور لمبے راستے پیدل طے کر کے اسکول پہنچتا۔ اپنے پرانے بستے میں صرف کتابیں نہیں، خواب بھی اٹھا کر چلتا تھا۔ وہ دولت میں غریب تھا مگر مقصد میں امیر۔ سال بیت گئے، اس کے بال سفید ہو گئے، کپڑے مان پڑ گئے، مگر وہ وہی پرانا راستہ چلتا رہا۔ گاؤں کے لوگ عزت سے سلام کرتے مگر کبھی جشن نہ منایا۔ پھر ایک دن ایک گاڑی آئی، چمچماتی نئی، جیسے اس گاؤں کی فضا میں اجنبی۔ گاڑی سے ایک نوجوان اترا، نفیس سوٹ میں ملبوس، کامیاب مگر اپنی جڑوں کی طرف لوٹتا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے استاد کو گلے لگایا۔ آپ نے میری زندگی بدل دی، اس نے کہا۔ پورا گاؤں دم بخود دیکھتا رہا جب اس نے استاد کو اپنا تحفہ دکھایا، ایک نیا خوبصورت اسکول استاد کے نام پر۔ یوں وہ پرانا کمرہ تو بدل گیا مگر اس کی روح باقی رہی۔ استاد اس اسکول کا پہلا پرنسپل بنا۔ اب وہ محض ایک سادہ آدمی نہ رہا بلکہ گاؤں کے دل میں ایک روشنی بن چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور بچوں کو دیکھتا جو اس کے خوابوں کی عمارت میں علم حاصل کر رہے تھے۔ اس کا پرانا بستہ اب بھی اس کے قریب موجود تھا۔ وہ کبھی امیر نہ ہوا لیکن کبھی غریب بھی نہ تھا، کیونکہ خلوص اور محنت ہمیشہ رنگ لاتے ہیں۔ اور ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فطرت نامہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔